اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، امت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے تمام دینی محفلیں، دینی مجلسیں، دینی دعوت کے جتنے بھی کام ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر چنتا ہے۔ ان کو یہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت کرم اور رحم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے دور کر کر، دنیا سے نکال کر اپنے دین کے خاطر، اپنے دین کی سوچ اور فکر کے خاطر، اس امت کی فکر کے خاطر ہمیں سلیکٹ کیا، ہم لوگوں کو چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہم سب گناہ گار بندے ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں، لیکن کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرما رہا ہے، قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ بھی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کے لیے اور جس انسان کو خاص طور پر دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں آخرت تک کے لیے، ہم سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ اصل میں دین جو ہے مکمل دنیا اور آخرت دونوں سے مل کر بنا ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سنیاس سکھاتا ہو، ہے نا، یا ہمیں رحمانیت سکھاتا ہو، یا ہمیں دنیا سے دور کرتا ہو۔ ہمارا دین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اعمال سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں دنیا بھی سکھائی جاتی ہے دین میں، اور آخرت کے لیے بھی تیاری کرائی جاتی ہے۔ تو دنیا بھی ہمیں سنوارنا ہے، دنیا کے معاملات بھی ہمیں سیکھنا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں سدھرنا ہے، سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کی بھلائی چاہتے ہیں، اور بھلائی جو ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، کوشش بھی کرتے رہنا ہے کہ ہمیں دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے، تو اس میں دنیا بھی آ جائے گی اور آخرت بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب آج کا ہمارا موضوع جو ہے، دین کی ایک جو برانچ ہے دنیا، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا میں گمراہ ہونے سے کیسے بچائیں، اور دنیا میں گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اصل میں در حقیقت دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اس ٹاپک میں، اس موضوع میں دنیا بھی شمار ہے اور آخرت بھی شمار ہے، اس لیے اس دونوں کو جب جوڑتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ تو دونوں کو جوڑ کر ہی دین بنتا ہے۔ تو دین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا ٹوٹل ہے۔ اصل میں دونوں کو ایڈ کرنے سے، دونوں کو سبمیشن کرنے سے دین بنتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے دنیا اور آخرت سے۔ اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سنوارنے کے لیے ہمیں اعمال چاہیے، بہتر اعمال چاہیے، صحیح اعمال چاہیے، جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا، جیسا آج ہمارا موضوع ہے کہ دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا پڑے گا، بچوں کو سنوارنا پڑے گا، ان کو صحیح راستے پر چلانا پڑے گا، ان کو صحیح راستہ سکھانا پڑے گا، اور وہ اگر صحیح راستے پر چلیں گے، صحیح راستہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔
گمراہ ہونے سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنا سکھانا ہے. ایک انسان کسی راستے پر نکلتا ہے، کسی راستے پر جاتا ہے، کوئی کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے وہ جب سفر کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے راستے، بہت سارے ٹرنس ہوتے ہیں، بہت سارے اسکوائرس، بہت سارے چوراہے آتے ہیں. لیکن اگر اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا. اور اگر اسے پتا نہیں ہے کہ اسے کہاں جانا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے بچے، اور آج کل کے خاص طور سے اس معاشرے میں، ماڈرن ایج میں، بچے گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں صحیح راستہ نہیں پتا ہے، انہیں اپنا ڈیسٹینیشن نہیں پتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو ڈیسٹینیشن بتانا ہے کہ ان کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کو بھی اپنا ڈیسٹینیشن پتا ہونا چاہیے. تبھی تو ہم ان کو اپنا اپنا ڈیسٹینیشن والا بتائیں گے کہ ہمیں اس جگہ جانا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، تمہیں بھی وہاں آنا ہے. تو ہمیں اپنا ڈیسٹینیشن یہ پتا ہے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، ہمارا اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کو پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے. تو ہمیں پیدا فرمانے کا مقصد، انسان اور جنات کو پیدا فرمانے کا مقصد قرآن مجید میں آیا کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. تو ہمیں جو بھی بات آج ہم کریں گے، ہمیشہ کرتے ہیں الحمدللہ دینی مجلس میں، تو وہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں، اس میں ہماری خود کی کوئی ذاتی رائے نہیں رہتی. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا ڈیسٹینیشن آخرت ہے، اور ہمارا ہمارا جو ہمیں جس ایم، ہمیں پیدا کرنے کا ایم یا لکش کہہ دیں یا ہمارا مقصد کہہ دیں، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہے آزمائش. تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہماری زندگی ایک آزمائش ہے. اس میں اچھے برے، خراب، لالچ، ہر طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. عیش و آرام، لگژری، یہ بھی آئے گا. پریشانی بھی سامنے آئے گی، مشکلات بھی سامنے آئیں گی. اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا آزمائش ہے. تو ہمارا سب سے پہلی چیز یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے اور کس طرح ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا ہے. تو ہمیں زندگی میں نیک اعمال کرنا ہے. ہمیں پیدا فرمایا گیا آزمائش کے لیے، اور اس بات کو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں دین کا علم ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کے رول ماڈل بننا ہے. اصل میں ہم نے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن ہی نہیں پا رہے ہیں ہم، یا بن نہیں سکتے ہیں، یا بنتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں. بچے اپنا رول ماڈل کسی ہیرو کو، کسی ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو، کسی کھلاڑی کو، کسی کو بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں. اور اس کو فالو کریں گے تو بے شک یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیاوی رول ماڈل رہتا ہے، دنیا کا انسان رہتا ہے، دنیائی زندگی بسر کرنے والا انسان رہتا ہے. تو بچے اس جیسا ہی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس جیسا پہننا، اس جیسا کھانا، اس جیسی زندگی گزارنا، ویسے ہی ہنسنا، ویسے ہی ڈانس کرنا، ویسے ہی کپڑے پہننا. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. والدین کو، مطلب والد اور والدہ دونوں کو، والد کو بھی اپنے بچوں کا رول ماڈل بننا ہے، والدہ کو بھی اپنی بچوں کی رول ماڈل بننا ہے. اس کے لیے ہمیں خود کو دین پر چلنا پڑے گا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور دینی تربیت دینے کے لیے اپنے بچوں کو، خود کو بھی اس کی سمجھ حاصل کرنا پڑے گی. تو ماشاءاللہ آپ لوگ، بہت سارے لوگ، کافی لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اور اب آپ لوگوں کو دین کی سمجھ پوری طرح سے، الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی دین کی سمجھ ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ ہم لوگ سبھی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کی، دین سیکھنے کی. اب ہمیں اگلا، ہمارا یہ جو رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ میں جو لوگ آئیں، ہمارے ٹچ میں جو لوگ آئیں، ان کے لیے بھی ہم ایک کوآرڈینیٹر بن جائیں، ان کے لیے بھی ہم رول ماڈل بن جائیں. تاکہ اگر ان کے پاس دین کی سمجھ یا دین کا علم نہیں ہے، ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی سمجھ دی ہے، ہم بے شک ہم سب گناہ گار بندے ہیں اور بہت کم علم رکھنے والے ہیں، لیکن تھوڑی بہت جو بھی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دینی مجلس میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں، لیکن لوگ جڑ نہیں پاتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری، آج کے حالات کو، یا آج کے پریزنٹ ایرا میں جو سب سے بڑی پریشانی، پرابلم جو آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے. ہم دینی لوگوں کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، اچھے لوگوں کے کانٹیکٹ میں نہیں رہ رہے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں. ہماری کانٹیکٹس، ہماری صحبت، ہماری دوستی، ہماری فرینڈ سرکل ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے.
کوئی انسان اگر ہم سے دین کی بات کرتا ہے، کوئی انسان آپ تک دین کی بات پہنچانا چاہتا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یا آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو لوگ دین سے دور ہیں، یا جو مجلس میں جائن نہیں ہو پاتے ہیں، یا مجلس سے دور ہیں، یا دینی دعوت کے کاموں سے، دینی اداروں سے دور ہیں، یا دینی کتابوں کو پڑھنے سے دور ہیں، دین سیکھنے سے دور ہیں۔ کوئی ضرور نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہماری مجلس میں ہی جائن کرے گا تو ہی دین سیکھے گا۔ اپنے لیول پہ جو جہاں چاہے وہاں دین سیکھے، لیکن لوگ اس کے لیے توجہ نہیں دے رہے ہیں اور وقت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ دین کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں، توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ دین سے دور ہیں، دین کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، ان کے لیے دین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ تو یہی وجہ ہے سب سے بڑی کہ ہم دین سے دور ہونے کے کارن ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن پا رہے ہیں۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ میرے والد میری والدہ کیسی زندگی جیتے ہیں۔ والد صاحب اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو بچہ بھی پیچھے پیچھے نماز پڑھنے جائے گا۔ والدہ اگر نماز پڑھیں گی، با پردہ رہیں گی، تو بچی بھی، بیٹی بھی با پردہ رہے گی، وہ بھی نماز سے لگی رہے گی۔ والدہ اگر، ماں اگر فیشن کرے گی تو بیٹی بھی فیشن کرے گی۔ بچے اگر اپنے باپ ماں کو دیکھ کر فیشن سیکھتے ہیں، ڈانس کرنا سیکھتے ہیں، فرینڈ سرکل، کٹی پارٹیز، آؤٹنگ، یہ سب بچے اپنے باپ ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر باپ ماں دینی کاموں میں لگے رہیں گے تو بچوں کو بھی اپنے آپ مجبوراً ان کے ساتھ لگنا پڑے گا، گھر کا ماحول وہی رہے گا۔ گھر کے لوگ اگر اسی کام میں مشغول رہیں گے، والدین اسی کام میں لگے رہیں گے، آتے جاتے دین کی بات ہوگی، آتے جاتے کوئی حدیث سنا دی، کوئی اچھی بات سمجھا دی، تو یہ ان باتوں کا دھیرے دھیرے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دکھنے میں، بات کرنے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں باتیں، لیکن یہ سب مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں۔ ہمارے بچے آج گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے بچپن سے ٹی وی دیکھا، سیریلز دیکھے، ہے نا، کالج میں فنکشن پروگرامز دیکھے، اس میں بد دین لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، بے ایمان لوگوں کو جو ایمان سے دور ہیں، ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا، ان کو کم کپڑے پہن کر گھومتے ہوئے دیکھا، ان کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھا، ان کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا، ان کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا، ان کو نماز سے دور دیکھا، ہے نا، ان کو قرآن مجید سے، حدیثوں سے دور دیکھا، تو بچے وہی سیکھتے ہیں۔ تو ذمہ داری اب ان کی نہیں ہماری ہے۔ وہ تو چاہیں گے، وہ تو میں نے جس طرح سے بتایا کہ ہمیں تو پیدا فرمایا گیا آزمائش کے لیے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ شیطان نے وعدہ لے لیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جتنا چاہے گا بہکائے گا، گمراہ کر دے گا۔ اللہ نے چھوٹ دی اسے، اللہ تعالیٰ سے اس نے چھوٹ لے لی ہے، اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لے لی، قیامت تک وہ بھڑکائے گا، وہ بہکائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی جان بوجھ کر اسے چھوٹ دی ہے۔ اللہ تو چاہے تو شیطان کو 2 منٹ میں ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہم نے جیسا میں نے عرض کیا شروع میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں شیطان کو بھی اپنا ہی، خود کے لیے ہی ایک، سمجھ لیجئے کہ ایک آزمائش کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خود کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے شیطان کو رکھا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ 2 منٹ میں شیطان کو ختم کر دے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا قرآن مجید میں کہ ہم چاہیں تو سب مسلمان ہو جائیں، سب ایمان والے ہو جائیں، لیکن ہم تو صرف آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تو آزمانا چاہتے ہیں، کیا دیر کیا لگے، اللہ کا ایک اشارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں کہ میں کہہ دوں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کو کچھ دیر تھوڑی لگے کہ ہم کو ایمان والا بنانے میں یا سب پوری دنیا کو سدھارنے میں۔ تمام دنیا ایمان حاصل کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آزمانا ہمیں، تو اسی لیے شیطان کو موجود رکھا ہے۔ شیطان کا وجود ہی آزمائش۔ تو شیطان آپ کو بھڑکائے گا، آپ کو ضرور بہکائے گا، تو اس سے بچنا ہے۔ اب ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے بچوں کو اپنے گھر میں ماحول دینی رکھنا پڑے گا۔ شیطان اسے ضرور بھڑکائے گا اپنے بچوں کو، اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، جاب میں جائیں گے، دنیا میں جانے سے تو ہم روک نہیں سکتے ان کو، اور نہ ہی روکنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بیکورڈ بھی نہیں کرنا ہے۔ دین کہیں نہیں سکھا رہا ہے کہ ہم بیکورڈ ہو جائیں، لیکن دین یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو، دین کا طریقہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ اس طرح سے نکل جاؤ جس طرح سے کٹیلی جھاڑیوں کے بیچ میں سے ایک دامن بچا کے اپنا نکل جاتے ہو۔ آج ہم کرتا پاجامہ پہنے ہیں، دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں، اگر ہم کٹیلی جھاڑیوں کے بیچ میں سے نکل جائیں گے پینٹ شرٹ پہن کر، جھاڑیوں سے اگر نہیں بچیں گے تو وہ ہمیں پورا چھلنی کر دے گا، ہمارے دامن کو، ہمارے کپڑوں کو پھاڑ دے گا۔ تو دنیا کٹیلی جھاڑی ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا قرآن و حدیث کے ذریعے کہ ہمیں اس میں سے اپنے آپ کو بچا کر لے جانا، بھگنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا سے بچنا نہیں ہے، دنیا کو، جیسے میں نے شروع میں بولا کہ دنیا سنیاس نہیں لینا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ دو، تمہیں اس دنیا میں رہ کر ہی اپنے دوست احباب، اپنے بچوں، بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانا ہے، بہترین اخلاق سے پیش آنا ہے، مینرز سے پیش آنا ہے، تمام دنیا کے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔
تو یہ اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا، گمراہ ہونے سے ہم کو کیسے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو کیسے بچانا. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور گھر میں دینی ماحول رکھنا ہے اور بچوں کے سامنے اپنا رول ماڈل بننا. یہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے. اس پہ ہم سب کو ورک آؤٹ کرنا ہے. اگر ہم رول ماڈل بنیں گے بچوں کے لیے تو بچے اپنا آپ سدھر جائیں گے. چھوٹے بچوں کے سامنے آپ اچھا عمل کرو، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دکھو، قرآن مجید پڑھتے ہوئے دکھو، ترجمہ سناؤ، بھلے ہی ایک آیت دو آیات سناؤ گھر میں، ایک حدیث سناؤ، دو حدیث سناؤ، ایک دینی ماحول رکھیں اور دینی معاملات سے جڑیں، دینی ماحول میں رہیں، دینی مجلس میں جڑیں، دینی دعوت کے کام میں جڑیں. اور جب بھی کسی کام کو کریں تو سب سے اچھی بات ہے کہ اس کو سنت طریقے سے کریں. اور سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو. سنت مبارکہ سے کہ ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو. آج میں تھوڑی اسپیڈ تیز رکھ رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ موضوع بہت طویل ہے، بہت بڑا موضوع ہو سکتا ہے، ہمیں دوسرا پارٹ بھی ایک مجلس اور کرنا پڑ جائے. اس لیے تو میری اسپیڈ آج جنرل مجلس سے آج تیز اس لیے ہے کہ آج مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا. تو ہمیں میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ ہمیں نہ تو دنیا سے بالکل الگ ہٹ جانا ہے، نہ ہی دنیا میں کھو جانا ہے، دنیا میں گم بھی نہیں ہونا. اور اسی طرح سے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ بچ کر نکلنا ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، لیکن دنیا میں برائیوں سے بچنا ہے. یہ اگر چیز ہمیں سکھا دی، ہم نے سیکھ لی اور بچوں کو سکھا دی تو انشاءاللہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے. دوسری چیز شیطان ہے، آزمائش ہے، یہ بچوں کو سمجھانا ہے، ان سے دور رہنا ہے. یہ سب چیزیں سامنے بار بار آئیں گی، بار بار اپنے آپ کو ان سے بچانا پڑے گا. بار بار اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. تو ہماری زندگی کی آزمائش ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے. آگے پھر اور دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے اگر بگڑتے ہیں تو ضرور اس میں کچھ کمی بیشی ہماری بھی ہے، ہماری تربیت کی بھی ہے اور ان کے ماحول کی بھی ہے، جس ماحول میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو ایسے اسکولوں میں بھیجیں، ایسے کالجز میں بھیجیں جہاں پر معاملہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ دنیا یا دین سے دوری نہ ہو. کوشش ایسی کریں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، جتنا ہو سکے ایسے کورسز کروائیں، ایسے جاب کروائیں، ایسی جگہ رکھیں بچوں کو جو اپنی نظروں کے سامنے ہوں، بڑوں کی نظروں کے سامنے ہوں. آج کل ہر کورس، زیادہ تر ڈگریز، زیادہ تر کام، سارے معاملات ایک جہاں آپ رہتے ہیں اس سٹی سے ہو سکتے ہیں. ایک بہت زیادہ چھوٹی سٹی کی مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن آج کل جنرلی ہر سٹی میں انجینئرنگ کالج ہیں، ہر سٹی میں میڈیکلس ہیں، یا آپ چھوٹے موٹے قصبے میں بھی رہتے ہو تو آس پاس 30 40 50 کلومیٹر کی دوری پر تمام کالجز موجود ہیں. 50 کلومیٹرز میں سب کچھ موجود ہے. تو بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، بچوں کو ہاسٹلس میں نہ ڈالیں. کئی لوگ تو بڑے شوقیہ بہت کم عمر میں بچوں کو ہاسٹلس میں بھیج دیتے ہیں. تو بچوں کو ہاسٹل میں آپ ڈالو گے تو بچے آپ کے ماحول میں آپ کو رول ماڈل نہیں بنا پائیں گے. وہ جہاں رہیں گے انہیں کو دیکھیں گے، جن کے بیچ میں رہیں گے انہیں کی تربیت، ان کے سنسکار، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے. تو اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بچوں کو نظروں سے دور نہیں کرنا، جتنا ہو سکے بچوں کو اپنے قریب رکھنا ہے. بچوں کے رول ماڈل اگر آپ بننا چاہتے ہو تو رول ماڈل بننے کے لیے بچوں کو بار بار دکھنا ضروری. آج بچہ ایک ہیرو ہیروئن کو بار بار دیکھتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کوشش کرو کہ ان کو اپنے ٹچ میں رکھو، گھر میں بھی ان کو اپنے ٹچ میں رکھو. بچوں کو وقت دینا ہے، ایک یہ بھی خاص پوائنٹ ہے کہ بچوں کو وقت ضرور دینا ہے. صرف دنیا کمانے میں نہیں لگے رہنا. ہم نے آج دنیا کمانے میں لگ گئے ہیں تو بچوں کو وقت دینا بند کر دیا. تو اس لیے بھی بچے بگڑ رہے ہیں، بچے گمراہ ہو رہے ہیں. بچوں میں لڑکے اور لڑکی دونوں آ رہے ہیں. میں صرف لڑکیوں کے لیے ہی پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، لڑکے بھی بگڑ رہے ہیں، لڑکیاں بھی بگڑ رہی ہیں، اور لڑکوں کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں بگڑ رہی ہیں. میں اس لیے دونوں کو سانس میں لے کے چل رہا ہوں کہ اگر لڑکیوں کی بات کریں گے صرف تو لڑکیاں بولیں گے کہ صرف ہم ہی بگڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم ہی خراب نہیں ہیں، ہمارے بھائی بھی خراب ہیں. تو وہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بھی اچھے رہیں، پھر بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی بھی اچھے رہیں، تو ان کو دیکھ کر بیٹیاں بہنیں بھی اچھی رہیں گی. بیٹیوں اور بہنوں کو اچھا بنانے کے لیے بھائی اور والد کو اچھا بننا پڑے گا. تو بچوں میں دونوں شمار ہیں، لڑکا اور لڑکی. تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ غلطی کرتے ہیں. تو اس کی جیسے کہ ایک سائنس کا نیم ہے، ایک پرنسپل ہے کہ دیر از آلویز اے ریئیکشن اگینسٹ اینی ایکشن. تو دیر از آلویز اے ریئیکشن اگینسٹ اینی ایکشن، مطلب ہر کریا اور پرتیکریا ایک دوسرے کے وپریت ہوتی ہے. اگر ہم کوئی کریا کریں گے، کوئی کام کریں گے تو اس کی پرتیکریا بھی آئے گی. تو ہم نے کچھ غلطی کی ہوگی تو اس کی پرتیکریا آ رہی ہے. ہم نے پہلے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کی چھوٹ دی ہوگی، اب آپ
इशारे में सब समझ जाएंगे। हमने किसी को, अपने बेटों को छूट दी होगी कि तुम किसी के साथ भी घूमो, किसी के साथ भी शादी करो, बहुत अच्छी बात है, किसी को ईमान में दाखिल कर दो। तो आज वो परेशानी उसकी अपोजिट, देयर इज ऑलवेज रिएक्शन। रिएक्शन देखने को मिल रहा, हो सकता है कहीं हमने एक्शन किया होगा, कुछ गलती की होगी, कुछ गलत एक्शन किया होगा। तो उसको भी ख्याल रखना है कि आगे हम ये गलतियां बंद कर दें कि हमें कोई रिएक्शन देखने को मिले। हमारा एक्शन अच्छा होगा तो रिएक्शन भी अच्छी होगी। एक्शन सुधारें, अपने अमाल सुधारें। किसी को सिर्फ पटा कर, खुश कर कर, फिजिकली अट्रैक्ट कर कर ईमान में दाखिल करने से कोई सवाब नहीं मिलता है। गलत फहमी दूर कर लें। मैं तमाम अपने बेटों से, अपने भाइयों से ये गुजारिश भी करूंगा और ये गलत फहमी दूर करना चाहूंगा कि इस्लाम में ईमान जो है दो चीजों से मिलकर बना है ना। ईमान जो है दो चीजों से मिलकर बना है, एक जाहिरी और एक बातिनी। जाहिरी ये है कि आप कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हो जाएं, और बातिनी ये है कि आपकी नीयत एक अल्लाह को मानने की हो, और आप उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की, उनके उम्मती बनने की हो। तो सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, वो ईमान में दाखिल नहीं होता। वो सिर्फ किसी के फिजिकल अट्रैक्शन में आकर या किसी के पैसों को देखकर, किसी की ताकत को देखकर अगर कोई कन्वर्ट हो जाए तो उसका कोई सवाब नहीं। उसका सवाब उसको जब भी मिलेगा, जो ईमान वाला जब भी कहलाएगा, जब वो दिल से, उसकी बात ही नहीं, उसकी नीयत ये बोले, है ना, कि मैं एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ या लाती हूँ। तो कोई भी ईमान में दाखिल होगा तो उसको ईमान वाला जब कहलाया, जब उसकी नीयत भी ऐसी होगी। क्योंकि हदीस मुबारक भी है कि इन्नमल आमलु बिन्नियात। इन्नमल आमलु बिन्नियात का मतलब है कि तमाम आमलों का, तमाम एक्शन का दारोमदार नियत पर है। तो नियत भी आपकी सही होना चाहिए। जिसको आप, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी को मैं कन्वर्ट कर दूं तो मुझे बहुत सवाब मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी दूर कर लें। वो सिर्फ आपके फिजिकल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है या हो रही है, तो उससे आपको कोई सवाब नहीं मिलने वाला, ना वो खुद को कोई सवाब मिलने वाला है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने अखलाक से किसी को कन्वर्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से लोगों को कन्वर्ट किया है। इस्लाम ने किसी को धन दौलत का लालच देकर कन्वर्ट करना नहीं सिखाया, किसी को डरा धमका कर कन्वर्ट करना नहीं सिखाया। क्योंकि तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर्स के करीब, उससे कुछ ज्यादा, कुछ महीने कुछ दिन ज्यादा की जिंदगी है। तो 63 ईयर्स, कमोबेश 63 ईयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को धन दौलत का लालच देकर किसी को मुसलमान नहीं किया पूरी उम्र में। कहीं किसी हदीस में उसका कोई सबूत नहीं। ना कभी किसी को डरा धमका कर ईमान में दाखिल करवाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बल्कि फरिश्तों ने आके यहाँ तक बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमाएं या हुक्म दे दें तो हम इन पर जोर आजमाइश कर दें, इनको तबाह कर दें, इनको नेस्त नाबूद कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि ये इनके आने वाली नस्लें ईमान में दाखिल हो जाएंगी। क्यों उम्मीद है? क्योंकि मेरा अखलाक ऐसे हैं, मेरे सहाबा के अखलाक ऐसे हैं, मेरे मानने वालों के अखलाक ऐसे हैं। तो हमें अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करना, ना कि अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल लुक से, है ना, ना ही अपने कपड़ों से, ना ही अपनी दौलत से, ताकत से, किसी से। इससे जो अट्रैक्ट होकर दीन में दाखिल होगा, वो समझ लो उसको ना तो आपको उसका कोई सवाब मिलने वाला, ना ही उसका कोई भला होने वाला। क्योंकि दीन तो नियत और आमाल का नाम है। आमाल भी सुधारना पड़ेंगे उसको, और नियत भी उसकी यही होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाया या लाई, इसलिए मैं दीन में दाखिल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमने जरूर 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 कोई गलती की होगी, कुछ गलती होती रहेगी या हो सकती है। तो उस पर भी रोक लगाना है कि एक्शन हमारे अच्छे होना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम बच्चों में, न लड़कों में कोई कमी है, न लड़कियों में कोई कमी है। ईमान वाला ईमान वाली से शादी करे, ईमान वाली ईमान वालों से शादी करे। शादी और जिंदगी बसर करना है कि बहुत लंबी जिंदगी होती है एक दुनियाई लिहाज से। आखिरत के लिहाज से तो एक पानी का बुलबुला है, लेकिन दुनियाई लिहाज से 70 80 साल, 60 साल गुजारना, ये भी एक दुनिया में आजमाइश है। तो ये सोच समझ कर एक दूसरे को पसंद करें कि उसका दीन देखें, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखें, उसका दीन देखें, उसका खानदान देखें। और दीन में आप समझ गए कि वो ईमान वाला होना चाहिए या ईमान वाली होनी चाहिए, है ना। तो हमें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि गुमराह होने में सबसे पहली स्टेप यह है कि हमारे बच्चों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना है, एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, एक दूसरे का दीन पसंद करना चाहिए। सबसे पहले दीन देखना चाहिए। दीन सबसे पहले बुनियाद रखें। अगर वो दीन में दाखिल नहीं है, बददीन है, दीन में होते हुए भी वो बददीन है,
दीन ईमान वाला होते हुए भी अगर बददीन है तो उससे भी आप, मैं कहता हूँ, रिश्ता मत करो। आप रिश्ता उसी से करो, उससे उसी के कांटेक्ट में आओ जो दीन वाला हो, जो ईमान वाला हो। तो ये सबसे पहली बुनियाद रखें। इससे आप रहोगे, इस मामले में रहोगे आप, तो आप सबसे पहले आपका दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी, और आप बहकने से, गुमराह होने से बच जाओगे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो दीन पर चलने वालों को पसंद फरमाएं, दीन को पसंद करें, दीन पर ईमान वाले को पसंद करें, ईमान वाला खानदान को पसंद करें। और अरेंज मैरिज को अच्छा माने, बुरा ना माने। अरेंज मैरिज में लव मैरिज से ज्यादा फायदे हैं। लव मैरिज कुछ दिन के का अट्रैक्शन है, कुछ दिन का मजे हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा और तलाक। क्योंकि वो सिर्फ नकली, वो असल में पूरी तरह से इमिटेशन, जिसको इमिटेशन मतलब बनावट बोलते हैं। एक इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना, एक रियल गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है, और एक इमिटेशन ज्वेलरी होती है। तो इमिटेशन ज्वेलरी से इन ज्यादा दिन आप मजे नहीं ले सकते। इमिटेशन ज्वेलरी बहुत जल्दी 6 से 6 महीने में खराब हो जाती है, और एक्चुअल गोल्ड और डायमंड जो होता है वो हमेशा चलता है। तो असल में लोग जो लव मैरिज कर बैठते हैं, बेटा या बेटी, तो उनको मैं इशारतन समझा रहा हूँ कि वो असल में इमिटेशन ज्वेलरी होती है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इमिटेशन पर मत जाएं, रियल पर जाएं। और रियल जो है वो आपको आपके वालिदैन आपके लिए सिलेक्ट करके देंगे। आप इतनी कम उम्र में किसी को भाप नहीं सकते, ना किसी को समझ सकते हो, ना किसी को परख सकते हो। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस के लिए अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन बनाए हैं, आपके बड़े बहन भाई बनाए हैं। तो आप अपने बड़ों पर भरोसा रखें, बड़ों की बात माने, बड़ों की बात पर अमल करें, और बड़ों की बात सुनने में बरकत भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों की इज्जत किया करो, बड़ों का एहतराम किया करो, तो उसमें इज्जत है, बरकत है। तो हमें अपने वालिदैन की भी इज्जत करना है, वालिदैन की बात मानना है। और बच्चों को गुमराह होने से बचाने के लिए उनको ये बातें सिखाना भी जरूरी है कि घर में बड़ों का अदब किया जाए, बड़ों की बातें मानी जाए। बड़ों की हमेशा हमेशा कोई भी फैसला लें तो मशवरा करके लें। दूसरी चीज, बड़ों का अदब रखें, उनकी बात को ज्यादा वेटेज दें, ज्यादा बदन वजन दें। तो इससे भी इंशाल्लाह घर के हालात सुधरते हैं, घर का माहौल सुधरता है, और बच्चे गुमराह होने से बचते हैं। ये तमाम चीजें थोड़ी थोड़ी जैसे 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 मेरे दिमाग में आती जा रही है, मैं आपके सामने पेश करता जा रहा हूँ। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इन छोटी छोटी चीजों को हम अगर छोड़ देते हैं तो इनका रिजल्ट बड़ा खराब आता है। तो अब हमें ये बात भी ख्याल रखना है कि किसी से रिश्ता करें, किसी से दोस्ती करें, सोहबत में आए, किसी के फ्रेंड सर्कल में आए, या किसी से शादी करें, तो सबसे पहले उसका दीन देखें, वो कितना ईमान वाला ये देखें। उसका खानदान देखें, उसका तकवा परहेजगारी देखें, ना कि उसका फिजिकल अपीयरेंस देखें, ना कि उसका पैसा देखें, ना कि उसके पावर देखें। इन चीजों को छोड़ दें। अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, तो ये चीज पहले देखें जो मैंने अर्ज की है। इन सबको हमें समझना है। और बच्चों को एक चीज और खास बात है, बच्चों को बड़ों की बात मानना भी सिखाएं, बड़ों से अपनी बात को शेयर करना भी सिखाएं। बच्चे बड़ों की बात माने, उनके साथ अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चों की आदत रहेगी बड़ों से बात करने की, तो वो जरूर आपसे बात करेंगे कि मैं आज इस लड़के से, आज इस लड़की से मिला था या मिली थी। तो शुरुआत में ही, वो शुरू दिन, डे वन को ही आप उसको पकड़ लोगे, उसी दिन वार्न कर दोगे आप कि आपको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना, किससे बातें करना है, किससे कितनी फ्रेंडशिप करना है, किस लिमिटेशन में फ्रेंडशिप करना है। तो घर में माहौल बना है कि एक दूसरे से बात करें, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था। तो डिस्कशन करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, शेयर करें। अपने दिन भर की बातों को आधा घंटा बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर करें। बड़े छोटों से झूठ नहीं बोलें, छोटे बड़ों से झूठ नहीं बोलें। ये भी आदत सुधारें। झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि इतनी सख्त हदीस है कि झूठा या झूठ बोलने वाला हम में से नहीं, मुसलमान वो नहीं है जो झूठ बोले। तो ये कितनी बड़ी बात आ गई कि हमें झूठ बोलना बंद करना है। लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, छोटा हो, हमें आपस में एक दूसरे को सच बोलना है, सच बात करना है, सच्ची बात बताना है। दिन भर के जो आपके साथ जो आज जो कुछ भी बीता है उसको शेयर करें, शार्ट में एक दूसरे को बताएं। उससे क्या होता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आपको वार्न कर देगा कि ये आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। वो आपको गाइड भी करेगा। तो ये भी आदत बनाएं, एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करने की आदत बनाएं, है ना। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह मैंने आज बहुत तेज स्पीड में कोशिश की है इस मौजू को कुछ समझने की और समझाने की। आगे भी इंशाल्लाह एक बार और हम, अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह इसका एक पार्ट और रखेंगे, यही मौजू पर हम और बात करेंगे। कुछ बातें और अगर इंशाल्लाह हमें याद आएंगी, या कुछ रह गई हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं, बहुत सारी चीजें रह गई हैं। लेकिन इस मजलिस की एक
45 منٹس کا ہمیں وقت ملتا ہے اس میں. زوم ایپ کی جو ایک طریقہ ہے, جو سسٹم ہے, تو ہم انشاءاللہ اگلی بار پھر انشاءاللہ آپ سے سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس جوائن کریں. جب بھی مجلس ہو دوسروں تک پہنچائیں اپنی بات کو, دوسروں کو بھی جوائن کروائیں. اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ دین سے جڑیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ, اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو دین سیکھنے کی کوشش کریں, قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں, حدیثیں پڑھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ حدیث اور قرآن کی آیتوں کو شیئر کریں تاکہ اس باتوں کو آگے تک پہنچانے میں لوگوں کو آسانی ہو جائے اور لوگ دھیرے دھیرے سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں. جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں ان تک اورل اپنی بات پہنچائیں. جب بھی ان کے ٹچ میں آئے تو ضرور ان کو کوئی اچھی بات سکھائیں. اچھی بات سکھانا بھی صدقہ ہے اور ہر صدقے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول و مقبول فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے. جو بھی کچھ بھی ہم نے کہا ہے, جو کچھ بھی ہم نے کہنے کی کوشش کی ہے, سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان کر دے. ہم سب کو اس آزمائش میں آسانی عطا فرمائے, دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. دنیا ہم سب کے لیے آزمائش ہے, تو اللہ ہم سب کو بنا حساب کتاب کے, بنا کسی پریشانی کے, بنا مشکل آزمائش کے ہم سب کو آسان زندگی عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, رحمتیں, نعمتیں, عظمتیں, امن و امان, حفاظت, شفا, تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے. جس نے ہم سب کو ہم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, تمام بیماروں کو آسانی عطا فرمائے. جس نے دعا کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کو تمام بیماروں کو شفا, تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے. ہمارے والدین کو, تمام مرحومین کو, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس نیکی کو ایصال ثواب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ایصال ثواب بنا دے, ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے. تمام مرحومین کو, تمام ہمارے والدین کو, سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.